السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، میرا پہلا آپ سے سوال اس بارے میں ہے کہ جب جمہوریت غلط ہے تو پھر آپ نے جمہوریت کی حمایت کیوں کی؟ کیا ووٹ دینا جائز ہے؟ اس کا جواب مجھے دیں، جزاکم اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، کچھ دنوں پہلے ہم نے جمہوریت کے بارے میں، ملوکیت کے بارے میں اور خلافت کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور ماشاءاللہ کافی ساتھیوں نے وہ سنی اور انہوں نے ان باتوں کو پسند بھی کیا۔ جمہوریت کے بارے میں پہلی تو میں نے بات ویڈیو کے شروع میں یہی بات کی تھی کہ یقیناً یہ نظام اسلام کا نظام نہیں ہے، اسلام کے نظام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسلام کے نظام میں خلافت اور ملوکیت ہے، جس کی وضاحت ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ جمہوریت کا تعلق کفر کے نظام کے ساتھ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق دین کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں نا حمزہ بھائی، جمہوریت کے اندر سب کو پتا ہے کہ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ جس کو غسل کرنے کا بھی نہیں پتا، مسنون طریقہ نہیں آتا، توحید کا نہیں پتا، حلال اور حرام کی تمیز کا اسے نہیں پتا، اب آپ اس بندے کو کیا کہیں گے؟ اس بندے کے پہلے ابتدائی اعمال کی اصلاح کریں گے یا ڈائریکٹ جمہوریت کے خلاف لا کے اسے کھڑا کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ پہلے ابتدائی اعمال کی پہلے ابتدائی اعمال، کلمہ ہے، اس کے بعد غسل ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، یعنی اسلام کے متعلق اس کو اسلام کے متعلق اراکین کا پتہ ہو۔ ہاں، ان کے جو اسلام کے اراکین ہیں، ارکان ہیں، کم از کم جو ایک مومن مسلمان کو لازم پتہ ہونا چاہیے۔ جی، اب ایک بندے کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، وہ آ کے حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے، اس کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ آ کے حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے، تو کیا خیال ہے، یہ فتنے کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم ووٹ دینے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ہاں، کوئی ایسا بندہ ملے جس کو ایک ساری کی ساری امت چنے اچھی طرح کہ ہاں بھئی یہ ہمارا امیر ہے، اور یہ جو تفرقہ بازی ہے، فرقہ بازی ہے، دیوبندی، اہل حدیث، فلاں یہ فلاں یہ فلاں، وہ اس کا امیر ہے، وہ اس کا امیر ہے، وہ اس کا امیر ہے، یہ سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو کے امت مسلمہ کا ایک امیر بنے، تب جا کے بات بنے گی کہ واقعی کوئی امیر بنا ہے۔ لیکن یہ جھگڑے ختم ہونے والے بھی نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ جھگڑے ختم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ بہت سے لوگوں کے چندے بند ہو جائیں گے، بہت سے لوگوں کے چندے ان کی جماعتوں کی وجہ سے چل رہے ہیں، ان کے یہ ان دینی پروپیگنڈے جو وہ کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، ان کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اگر وہ یہ نہ کریں تو ان کے چندے بند ہو جائیں گے، پیٹ پہ لات آ جائے گی، پیٹ پہ لات آ جائے گی۔ تو اس لیے میں نے اس بات کو یہ مکمل وضاحت کی تھی کہ حکومت کے خلاف کبھی بھی اقدام نہیں اٹھانے چاہیے۔ ہمارا تعلق علم کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے۔ آنے والا آیا ہے، ہم نے اس کا عقیدہ ٹھیک کرانا ہے، کہیں وہ قبر پرست تو نہیں ہے، کہیں اس کا ماتھا اللہ کے علاوہ کہیں اور تو نہیں جھک رہا، کہیں وہ حرام کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ملوث تو نہیں ہے، اس کو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ جمہوریت کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ظالم کی تو مدد کیسے سمجھ میں آئے گی، ظلم کی تو مظلوم کی مدد سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اس کے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ بالکل۔ اگر یہ حکمران ظلم کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ بالکل جانا ہے، انہوں نے جانا ہے نا۔ لیکن عام عوام کو کس طرح اختیار ہے کہ وہ عام عوام کا بندہ جس کو ابھی نماز کا مکمل نہیں پتا، وہ جا کے حکومت کے خلاف اقدام اٹھانا شروع کرتے؟ کم از کم اسے پہلے دین کے فرائض تو معلوم ہو، دین فرائض اس کو معلوم ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا معاملہ حکومت والوں پہ چھوڑ دے۔ آپ کا اور میرا تعلق دین کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اور میں اس چیز سے مطمئن نہیں ہیں، چھوڑ دیں اس چیز کو۔ تو ہم تو نہ اس کے اندر آنے کے قائل ہیں، نہ ووٹ کے قائل ہیں، نہ ہم اس کے جو ہے جواز کے کوئی قائل ہیں۔ ہاں، اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے اہل ایمان کو، خلافت اور ملوکیت کے ذریعے دی ہے، وہ انشاءاللہ جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ بہرحال یہ جو جمہوریت ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے اندر آنا بھی
یقیناً خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے اندر آنے میں کیا ہوگا، اہل شرک کے ساتھ بھی ہاتھ ملانا پڑے گا، اہل بدعت کے ساتھ بھی ہاتھ ملانا پڑے گا، یا علی مدد کے نعرے بھی لگانے پڑیں گے، یا رسول اللہ مدد کے بھی نعرے لگانے پڑیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمنوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملانا پڑے گا، ان کے ساتھ بھی ان کے جلوسوں میں بھی جانا پڑے گا، تب جا کے یہاں سے ووٹ ملیں گے۔ ایک ایسا انسان جو چند ووٹوں کی خاطر صحابہ کی عزت کو بھول جائے، اپنے رب کی عزت کو بھول جائے، اپنے اسلام کی عزت کو بھول جائے، وہ کیا اسلامی نظام لے کے آئے گا؟ تو پہلے تو کوشش کرے کہ جمہوریت کے خلاف جانے سے پہلے اپنے گھر کے اندر دیکھے وہ کتنا اسلامی نظام لے کے آیا ہے، اپنے گھر کے اندر دیکھے کہ وہ کتنے اسلام کے اراکین پہ عمل کر رہا ہے۔ پہلے بندہ اپنے گھر سے کرے، خود کو دیکھے کہ وہ کتنا تبدیل کیا ہے، اپنے گھروں میں دیکھے، شادیاں دیکھے، اپنے غموں میں دیکھے، اپنی ہر ایک سنت کو اپنے عمل میں دیکھے کہ واقعی میں کتنا عمل میں ہوں۔ جب تک وہ خود عمل میں پیرا ہو، اچھی طرح اپنے آپ کا، اپنے گھر کا نظام اسلامی بنائے، پھر آگے وہ جا کے اگلا قدم اٹھائے، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن ایک ہی دم جمہوریت کے یا حکومت کے خلاف اقدام اٹھا لینا تو یہ میرے خیال سے ایک فتنے کا راستہ ہے۔ وہ والا معاملہ شروع کر دیا جائے نا، جیسا ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو عوام الناس کو لگا دیا جاتا ہے۔ جی جی جی، عوام کو تو ان چیزوں کا شعور نہیں ہے نا۔ جی، آپ کو تو پتہ ہے پاکستان کے عوام کا کیا حال ہے آج کل۔ کوئی بات ہے، تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے، شعور ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک علم کو چھیننے کے بعد انہوں نے اس چیز کے پیچھے لگا دیا ہے جو عوام اس وجہ سے گمراہ ہوتی رہی ہے۔ اب عوام کو اس میں کوئی نہیں بتائے گا کہ توحید کیا ہے، چاہے پھر وہ دینی حساب سے ہو، کوئی بھی ہو، دنیاوی حساب سے ہو، عوام کی مت مار دی گئی ہے۔ جی جی، کفر، شرک، بدعت، عوام کو ان چیزوں کا نہیں پتا۔ جی جی، دنیاوی حساب سے دیکھ لینا ابھی آپ نہ، عوام کو یہ پتا کون سے حکمران لانے چاہیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ حمزہ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مجھے ملک کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، جس بندے نے خود وہ واقعہ بتایا ہے، اس کو وہ فون پہ بتا رہا تھا، واللہ یہ سچا واقعہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ گواہ ہے، اللہ کی مخلوق گواہ ہے۔ بے شک۔ وہ کوئی اس کا حکمران چنا گیا تو وہ اس حکمران نے کوئی کرپشن کر لی، مال کھا لیا تھوڑا سا۔ اب مال کھانے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا، لوگ اس کے خلاف ڈنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر شروع ہو گئے، اس کے در پر پہنچ گئے، کھڑے ہو گئے۔ تو اب وہ حکومت ہے حمزہ بھائی، عام آپ جیسی اور میری جیسی کوئی وہ عام نہیں ہے، وہ ریاست ہے، ان کے پاس پاور ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ اس ملک کا آدھا پورا مال لگا کے، آدھا مال کوئی بندہ مجھ سے لے لے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس ملک کے اندر آج امن قائم کر کے دکھا دے۔ اس ملک کے اندر امن ہی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس حکمران نے تھوڑی سی کرپشن کر لی تھی اور اس کے خلاف وہ ڈنڈے سوٹے لے کے شروع ہو گئے، اور وہ عوام، اگر آسان لفظوں میں بیان کیا جائے کہ عوام نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، کوشش کر عوام نے۔ ارے بھائی آپ اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو جس کے پاس ہتھیار ہیں، بارود ہیں، ایٹمی طاقتیں ہیں، ان کے خلاف آپ جو ہے آواز اٹھانے کی کر رہے ہو، تو کم سے کم پہلے یہ دیکھو کہ آپ کے اندر کتنی استطاعت ہے۔ عام لوگوں کو بھی میں یہی نصیحت کروں گا کہ اللہ کے لیے پہلے اپنے گھروں کو دیکھو، اپنے اندر دیکھو کہ آپ کتنا دین لائے ہو، اپنے گھروں میں آپ کتنا دین لائے ہو۔ حکومت کا معاملہ حکومت والوں پہ چھوڑ دیں، سیاست کا معاملہ سیاست دانوں پہ چھوڑ دیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس معاملے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حقیقی بات بتا رہا ہوں، نام تو نہیں لوں گا میں ان لوگوں کے، لیکن ایک بڑی شخصیت کسی دوسری بڑی شخصیت کے پاس گئی، یعنی دوسرے ملک کے پاس، کہ میں اپنے ملک میں، دونوں مسلمان اسلامی ممالک تھے، کہ مجھے نا کچھ چندہ وغیرہ دیں کہ میں اپنے ملک میں اسلامی نظام قائم کروں، اسلامی مطلب جیسے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات۔ پھر سامنے والے نے ان سے سوال کیا مکمل ان کو دیکھ کر کہ پہلے اپنے 6 فٹ کے قد پر تو اسلام نافذ کر لو، بالکل، پھر مجھ سے مانگنا اپنے ملک کے اس میں اسلام نافذ کرنے کے لیے رقم، بالکل، جاؤ اسلام نافذ کرو اپنے جسم کے اوپر، پھر میرے پاس واپس آنا۔ یہ حقیقی واقعہ ہے، میں نام تو نہیں لوں گا ان لوگوں کے، لیکن حقیقی واقعہ ہے۔ اب کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے مدرسے مدارس چل رہے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، فلاں فلاں فلاں، اتنے مدرسے مدارس چل رہے ہیں، معاشرے کے اندر جہیز جیسی لعنت ایک ختم نہیں ہوئی، بتائیں۔ لاکھوں کی تعداد میں مولوی بیٹھے ہیں جس کے خلاف ساری دنیا ہے،
کون سا مسلک ہے، کوئی ایک کسی مسلک کا نام لیں، جماعت کا نام لیں جو کہے کہ ہم جہیز کے خلاف نہیں؟ دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، جو جماعتیں یہاں پاکستان میں پائی جاتی ہیں وہ اس لعنت کے خلاف ہے، سب کی خلاف ہیں، سب کے سارے۔ آج ایک یہ برائی ختم نہیں ہوئی اور ہم چلے ہیں حکومت کو بدلنے۔ اگر حکومت کے خلاف مقصد ہے، وہ بھی صحیح ماحول دیکھا جاتا ہے نا، ماحول تو دیکھا ہمارے جائے گا ماحول حمزہ کے بھائی، پہلے ہی حالات خراب ہیں، وہی بات ہے نا۔ دیکھ رہے ہیں کتنا۔ اب وہ ایک بھائی کہہ رہا تھا اس دن آپ کے سامنے کی بات ہے کہ میں جب یہاں سے جانے لگا کہ خلافت کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ خلافت کے آثار شروع ہو چکے ہیں، یہ چند دن پہلے 3-4 ڈکیتیاں ہوئی ہیں ہمارے سامنے، واقعی ہوئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں روپے کتنے پیسے چھین کے لے گئے ہیں۔ اپنے شہر کی بات۔ کون سی خلافت کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ خلافت کے آثار نظر آتے تو سب سے پہلے تو یہ جمہوری نظام ہے یہ ختم ہوتا، بالکل الیکشن کا سسٹم ختم ہوتا اگر جب خلافت کے آثار نظر آتے۔ تو یہ خلافت والا معاملہ بھی ایک یعنی کہ ایک موضوع ایک الگ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ بہرحال جمہوریت کے خلاف، جمہوریت ہم نے بتا دیا کہ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ ٹکراتا ہے، اس کے اندر شمولیت نہیں رکھنی چاہیے۔